معزز طلبہ، آج ہم پروٹین کی کوارٹرری آرگنائزیشن یعنی اربعی ساخت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ پروٹین آرگنائزیشن کی اعلیٰ ترین سطح یا سٹرکچر ہے جو بہت سی پروٹین، خاص طور پر وہ جو زیادہ سالماتی یا مالیکولر وزن کی حامل ہوں اور جو متعدد پولی پیپٹائڈز چین پر مشتمل ہوں، ان میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک پولی پیپٹائڈ چین کو ایک سب یونٹ کہتے ہیں۔ یہ سب یونٹس ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ اگر وہ ایک جیسے ہوں تو ان کو اولیگومر کہتے ہیں۔ اولیگومر کی تعداد کی بنیاد پر ان پروٹین کو ڈائمر، ٹرائمر اور ٹیٹرامر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کوارٹرری سٹرکچر یا ڈھانچہ بنیادی طور پر کثیر سالمی یعنی ملٹی میرک پروٹین کی سٹوچومیٹری یعنی تعداد اور ان سب یونٹس کی متناسب نمائندگی کی وضاحت کرتا ہے۔ ہیماگلوٹنن ایک ٹرائمر پروٹین ہے جو 3 ایک جیسی سب یونٹس پر مشتمل ہے جو نان کوولنٹ تعاملات کے ذریعے ایک ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اس لمبے کثیر سالمی یعنی ملٹی میرک مالیکیول میں 3 ایک جیسے سب یونٹس ہیں۔ ان تینوں ایک جیسے سب یونٹس میں 2 پولی پیپٹائڈ کڑیاں یعنی چینز ہیں جنہیں HA1 اور HA2 کہا جاتا ہے۔ ان پولی پیپٹائڈ چینز یا ان HA سب یونٹس کی ساخت تہدار یعنی فولڈز اور ہیلکس کے ایک جامع یا کمپیکٹ ڈھانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ جو تقریباً 13.5 نینومیٹر لمبا ہے اور اسے 2 الگ ڈومین یا ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ رکن ممبر جسے ڈسٹل ڈومین یا بعیدی ٹکڑا کہتے ہیں، اس کی تشکیل گلوبولر یعنی گیند کی طرح ہوتی ہے، جبکہ قریبی یا پراکسیمل ڈومین کی ساخت تنے کی طرح لمبوتری یعنی فائبرس ہوتی ہے۔ HA سب یونٹس کی کوارٹرری ترتیب ان لمبی ہیلکس جو یہاں سلنڈر کی طرح نظر آ رہی ہیں کے درمیان لیٹرل یعنی پہلوؤں کے بل ہونے والی کشش سے مستحکم ہوتی ہے، جو پروٹین کے تینوں فائبرس یا لمبوترے ڈومین میں موجود ہوتے ہیں۔ تمام HA سب یونٹس کو یہاں 3 مختلف رنگوں کے ذریعے دکھایا گیا ہے اور وہ ہیں زرد، نیلے اور سبز۔ اس ترتیب کے نتیجے میں ہیماگلوٹنن پروٹین کی ساخت ایک 3 کڑیوں والے بلدار پیچ یعنی ٹرپل سٹرینڈڈ کوائلڈ سٹاک کی طرح ہوتی ہے۔ بہت سی پروٹین کی کثیر سالمی یعنی ملٹی میرک نوعیت ان مکانزم یا مقاصد کی تکمیل کے لیے بہت اہم ہے جن میں یہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بغیر اس کام کی تکمیل ممکن نہیں۔ ان کثیر سالمی اسمبلیوں کے بننے کی بنیادی وجوہات کچھ یوں ہیں۔ اولاً یہ کہ ایک بہت لمبے پولی پیپٹائڈ چین کی ترکیب کے مقابلے میں پروٹین کے الگ الگ سب یونٹس کی ترکیب زیادہ مؤثر اور آسان ہے۔ دوم یہ کہ پولی پیپٹائڈ کے مجموعے میں سے کسی ایک چھوٹے، ناکارہ یا خراب سب یونٹ کو آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے بنسبت ایک طویل لمبائی والے مکمل پولی پیپٹائڈ کے۔ ثالثاً ان پولی پیپٹائڈ زنجیروں کا باہمی تعلق پروٹین کے حیاتیاتی فعل یعنی بایولوجیکل فنکشن کو باقاعدہ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ نہ صرف ملٹی میرک یا کثیر سالمی پروٹین اس سطح پر منظم ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات مختلف پروٹین جو مختلف افعال کو سر انجام دیتی ہیں وہ بھی اس ساخت یعنی کوارٹرری سٹرکچر کو اپناتی ہیں، اور انہیں مالیکولر یعنی سالماتی مشینیں کہا جاتا ہے۔ یہ پروٹین کے ڈھانچے کی اعلیٰ ترین سطح ہے اور یہ سالماتی اسمبلیوں میں متعدد پروٹینوں کی باہمی رفاقت کی مثال ہے۔ مثال کے طور پر نیوکلیئر کور کمپلیکس جو تقریباً 50 سے 100 نیوکلیئر پروٹین پر مشتمل ہے اور نیوکلیس یا مرکزے کی درآمد برآمد کا بنیادی جزو ہے۔ کیپسڈ پروٹین وائرل جینوم کا احاطہ کرتا ہے اور سیل میں پروٹین کی مقدار کو برقرار رکھنے یا مختلف پروٹینز کو تباہ کرنے کے لیے پروٹیوسوم مشینری ضروری ہے۔ صرف یہی نہیں، سالماتی یا مالیکولر مشینیں بہت سے اہم کام سر انجام دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ریپلیوسوم مشینیں جس میں ہیلیکیز، DNA بائنڈنگ پروٹین، پرائمیز، DNA پولیمریز شامل ہیں، اور اس مشینری کا واحد کام جینوم کی نقل تیار کرنا یعنی ڈپلیکیٹ تیار کرنا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی DNA اس نیلی مشین میں داخل ہوتا ہے،
جو کہ हेलिकेज़ है। ये डीएनए को एक जेट इंजन की तरह घुमाता है और उसे सिंगल तार या स्ट्रैंड में तब्दील करता है। एक स्ट्रैंड को मुसलसल बगैर तात्तुल के नकल किया जाता है, जबकि दूसरे को मुसलसल नकल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको उल्टी सिमत में नकल करना पड़ता है। इसीलिए ये दायरे यानी लूप और टर्न्स बनाता है और इसके नतीजे में डीएनए मजमूई तौर पर डुप्लीकेट या नकल हो जाता है। इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी सिर्फ एक काम सरंजाम देने के लिए है, जो कि एक और मुख्तलिफ किस्म की नकल है, यानी एक ऐसी नकल जिसमें डीएनए की ज़ुबान का तर्जमा आरएनए की शक्ल में किया जाता है और इसमें हेलिकेज़, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन और आरएनए पॉलीमरेज दोम शामिल हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ख़ास तौर पर हेलिकेज़ को जीन प्रमोटर पर नस्ब करते हैं, यानी वो जगह जहाँ से नकल या तर्जमे की इब्तिदा होनी है, और फिर हेलिकेज़ अपना मामूल का काम सरंजाम देती है, यानी डीएनए को उधेड़ना या अनवाइंड करना। इसके साथ ही डीएनए की 2 सिंगल कापियाँ बन जाती हैं। पॉलीमरेज 2 एमआरएनए को जन्म देने के लिए सिंगल स्ट्रैंड के साथ साथ आगे बढ़ता है। इसको बाद में प्रोटीन की शक्ल में तर्जमा कर दिया जाता है। जैसा कि पिछले इसबाक यानी लेक्चर्स में बताया गया कि नॉन कोवलेंट बॉन्ड या गैर हम आहंगी तामुल जैसे हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड सालसी ढांचे यानी टर्शरी स्ट्रक्चर को मुस्तहकम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अरबई साख्त यानी क्वार्टररी स्ट्रक्चर को मुस्तहकम करने के लिए भी ये कुव्वतें अहम हैं। जैसे प्रोटीन की टर्शरी ऑर्गेनाइजेशन या सालसी ढांचे के अंदरूनी हिस्से में हाइड्रोफोबिक अहम असर पजीर कुव्वतें हैं, इसी तरह जब सब यूनिट प्रोटीन की मुख्तलिफ सतहें या इंटरफेसेस आपस में मिलते हैं तो इन हाइड्रोफोबिक जेबों या पॉकेट्स को जन्म देते हैं। अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं, मगर किसी हद तक हम आहंग तामुलात यानी कोवलेंट इंटरेक्शन भी प्रोटीन की क्वाटरनरी तंजीम में मौजूद होते हैं। इन कोवलेंट इंटरेक्शन की मिसाल डाइसल्फाइड पुल या ब्रिज हैं, जो अमीनो ग्लोबुलिन प्रोटीन में बहुत आम हैं, जहाँ सिस्टीन अमीनो एसिड पर मुश्तमिल मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर इनको जन्म देती हैं। डाइसल्फाइड ब्रिज मजमूई तौर पर अमीनो ग्लोबुलिन प्रोटीन को मुस्तहकम करते हैं और सेल में इसकी दरकार सरगर्मी के मुताबिक ढले रहते हैं, यानी इसकी कन्फर्मेशन इसके मुताबिक रहती है। इसी तरह का मामला कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग का भी है। ये कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग पॉलीपेप्टाइड चेन में मौजूद मुख्तलिफ अमीनो एसिड के माबैन तश्कील पाते हैं। मिसाल के तौर पर डेस्मोजीन मालिक्यूल, जो 4 मुख्तलिफ लाइसीन अमीनो एसिड के आपस में जुड़ने का नतीजा है, जो इन अनोखे डेस्मोजीन और लाइसिनो नॉरल्यूसिन मालिक्यूल की बनावट की वजह है। इस सारे अमल की तकमील लाइसिन की तकसीद या ऑक्सीडेशन से होती है। एलास्टिन प्रोटीन में डेस्मोजीन के मालिक्यूल या साल में आम हैं और ये एलास्टिन प्रोटीन मुत्तसिल यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ में कसरत से मौजूद होती है। ये एक रेशादार यानी फाइबरस और गैर मुहल्लल यानी इंसॉल्युबल प्रोटीन है, जो कि ग्लाइकोल प्रोटीन से मुख्तलिफ है और कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन प्रोटीन के साथ मौजूद होती है। वो कनेक्टिव टिश्यू जो डेस्मोजीन से भरपूर होते हैं, इनकी एक खसूसी जर्दी माइल रंगत होती है। एलास्टिन एक आला शाखदार यानी ब्रांच ढांचा है और ये इंतहाई शाखदार ढांचा इस प्रोटीन की जिस्मानी लचक का जिम्मेदार होता है। ये एलास्टिन रेशे 2 अतराफ में खींचने की सलाहियत रखते हैं और ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाए जाते हैं जो मुस्तकिल दबाव और तनाव के साथ साथ जिस्मानी खराबी का मुसलसल सामना करते हैं, जैसा कि शाहरग यानी एओर्टा और दीगर लिगामेंट्स और फेफड़े। आमतौर पर एलास्टिन प्रोटीन में नॉन पोलर अमीनो एसिड जैसे एलानिन, वेलाइन और प्रोलीन निस्बतन ज़्यादा होते हैं। ताहम पॉलीपेप्टाइड के कुछ हिस्सों में चंद अमीनो एसिड की मुकर्रर तरतीब यानी रिपीट्स होते हैं, जिनमें लाइसीन कसरत से मौजूद होते हैं, और ये तकरारात यानी रिपीट्स जिनमें लाइसीन बकसरत हैं, इस किस्म की क्रॉस लिंकिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है।
ان تکرارات یعنی ریپیٹس کی دو مثالیں یہ ہیں: لائسین ایلنین، ایلنین ایلنین لائسین، اور لائسین ایلنین ایلنین لائسین وغیرہ۔ تقویم شدہ یا میچور الاسٹین میں کراس لنکنگ سے منسلک لائسین ڈیزموزین اور آئسو ڈیزموزین کی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ کراس لنکنگ ایکسٹرا سیلولر یعنی خلیے کے بیرونی ماحول میں ہوتا ہے۔ الاسٹین پروٹین سیل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ الاسٹین ایکسٹرا سیلولر میٹرکس میں لے جایا جاتا ہے، ایک اہم آکسیڈیٹیو ڈی امائنیشن کے مرحلے سے گزرتا ہے، یعنی ایک ایسا تکسیدی عمل جس میں نائٹروجن کی تحلیل ہو جاتی ہے، اور اس آکسیڈیٹیو ڈی امائنیشن کے نتیجے میں لائسین کے امینو ایسڈ پہلے لائسائل مالیکیول میں تبدیل ہوتے ہیں، جس کے بعد انہیں ایل لائسین میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ لائسائل آکسیڈیز خامرے یعنی انزائم اس سارے عمل کو عمل انگیز یا کیٹلسٹ کے طور پر متحرک کرتے ہیں اور لائسین کو ایک الڈیہائیڈ پرجاتی یا اسپیشیز میں تبدیل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس ڈیزموزین کی تشکیل کے لیے ایل لائسین اور لائسین کا امتزاج لازمی ہے۔ کم از کم دو امینو ایسڈ ڈیزموزین کی تشکیل کے لیے ضروری ہیں، جن میں سے ایک ایل لائسین اور دوسرے عمومی لائسین ہونی چاہیے۔ عموماً 4 امینو ایسڈ یعنی 3 ایل لائسین الڈیہائیڈ اور ایک نارمل لائسین مل کر پائریڈینیم کی رنگ یا دائرہ بناتے ہیں، اور یہ پائریڈینیم رنگ ان 4 امینو ایسڈ کی کراس لنکنگ کا نتیجہ ہے، جس کا انجام اس ڈیزموزین مالیکیول کی تشکیل پر ہوتا ہے، جو 2 سے 4 مختلف پولی پیپٹائڈ کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ مزید یہ کہ ڈیزموزین کی تشکیل دینے والے لائسین ایک ہی پولی پیپٹائڈ میں بھی موجود ہو سکتے ہیں اور 2 سے 4 مختلف پولی پیپٹائڈ زنجیروں میں بھی، جس کے نتیجے میں یہ پولی پیپٹائڈ زنجیریں شاخوں کی شکل اختیار کرتی ہیں اور الاسٹین پروٹین کو لچکدار بناتی ہیں۔ عموماً الاسٹین میں 95% نارمل امینو ایسڈ ہوتے ہیں، لیکن صرف 2 سے 3 ڈیزموزین ہی اس پروٹین کی لچکدار کیفیت کے لیے کافی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر آیا کہ پروٹین کی کوارٹرنری تنظیم کا انحصار کثیر سالمی یا ملٹی میرک پروٹین کے مختلف ذیلی گروپوں یا سب یونٹس کے درمیان ہونے والی ایسوسی ایشن یا اشتراک پر ہے۔ عموماً پروٹین کے سب یونٹس کے درمیان یہ اشتراک لیگن مالیکیول کے جڑنے سے متاثر ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پروٹین کی تشکیل میں معمولی تبدیلی آتی ہے۔ نتیجتاً اس سے پروٹین کی سرگرمی متاثر ہو سکتی ہے، اور اس مجموعی عمل کو ایلوسٹیرک ریگولیشن کہا جاتا ہے، اور یہ مختلف بائیوکیمیکل پروسیس کو ریگولیٹ کرنے میں ایک کلیدی عمل ہے۔ عام الفاظ میں ایلوسٹیری سے مراد پروٹین کے ثالثی یا اربعی یا دونوں ڈھانچوں میں لیگنڈ کے جڑنے کے سبب آنے والی کسی بھی طرح کی تبدیلی ہے۔ لیگنڈ ایک محرک یعنی ایکٹیویٹر، مانع یعنی انہیبیٹر، یا زیر خامرہ یعنی سبسٹریٹ میں سے کوئی ایک یا تینوں ہو سکتے ہیں۔ پروٹین میں لیگنڈ کے زیر اثر آنے والی اس تبدیلی کو ایلوسٹیرک ٹرانزیشن کہتے ہیں، اور وہ مالیکیول جو ان تبدیلیوں کا موجب بنتے ہیں ان کو افیکٹر، ماڈیولیٹر یا محرک کہتے ہیں۔ ایلوسٹیرک کے اثرات مثبت یا منفی ہو سکتے ہیں، جس کا انحصار لیگنڈ کے جڑنے کے نتیجے میں پروٹین کے مزید لیگنڈ سے جڑنے کی صلاحیت میں اضافے یا کمی کے پیش نظر ہے۔ ایلوسٹیرک ریگولیشن کی سب سے بہتر بیان کی گئی مثال ہیموگلوبن کا آکسیجن کے ساتھ رجعی یا ریورسیبل تعامل ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، ہیموگلوبن جسم میں آکسیجن کی ترسیل کرنے والی پروٹین ہے جو آکسیجن کو پھپھڑوں سے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے۔ جسم میں ایک اور بھی آکسیجن بردار یعنی آکسیجن کیریئر مالیکیول ہے جسے مایوگلوبن کہتے ہیں، اور یہ کم و بیش ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے ہیموگلوبن، کیونکہ اس میں بھی پورفائرین رنگ ہوتی ہے جو آکسیجن سے منسلک ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ کوئی بہت ہی مؤثر آکسیجن بردار نہیں ہے، کیونکہ یہ آکسیجن کو آسانی سے نہیں چھوڑتی، اس لیے ہیموگلوبن جسم میں آکسیجن کی ترسیل کا سب سے نمایاں مالیکیول ہے۔
یہ ایک 4 سالمی ٹیٹرامeric پروٹین ہے جو 2 الفا چینز اور 2 بیٹا چین سے بنی ہے، جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے۔ ہر الفا چین میں تقریباً 140 اور بیٹا چین میں 153 امینو ایسڈ ہوتے ہیں۔ لہذا آپ عام طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 الفا اور 2 بیٹا یا الفا 2 بیٹا 2 مالیکیول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 الفا اور 2 بیٹا زنجیریں، اور ان میں سے ہر زنجیر ہیم گروپ سے جڑ سکتی ہے، اور یہ ایک ہیم گروپ ہے۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہیم ایک پورفائرین کی رنگ یا دائرہ ہے جو مختلف پائرول مالیکیول سے مل کر بنتی ہے، جس کے مرکز میں لوہے کا ایک ایٹم یا جوہر ہوتا ہے۔ یہ سب اولیگومیرک سب یونٹ ہیم گروپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک آکسیجن سے تعامل کر سکتا ہے۔ کیونکہ ہیموگلوبن میں 4 آکسیجن بائنڈنگ سائٹس ہیں، لہٰذا اس میں کافی حد تک ایلوسٹیرک تبدیلی آ سکتی ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ہیموگلوبن کی اس کے علاوہ اور بھی قسمیں ہیں، جیسا کہ تقریباً 2% انسانی ہیموگلوبن الفا 2 بیٹا 2 نہیں، بلکہ یہ HbA2 ہیموگلوبن ہے، کیونکہ اس میں ایک اور سب یونٹ جسے ڈیلٹا سب یونٹ کہتے ہیں موجود ہوتا ہے۔ نیچے دی گئی تصویر میں بیٹا سب یونٹ کی جگہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ہیموگلوبن کی ایک اور قسم ہے اور انسانی جسم میں 2% تک موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیموگلوبن کے اور بھی دیگر مالیکیول ہیں جو پیدائش سے کچھ پہلے اور پیدائش کے فوراً بعد موجود ہوتے ہیں۔ یہ 2 مختلف قسم کی ہیموگلوبن ہیں، مثلاً ایپسلان سب یونٹ جو کہ جنین یا ایمبریونک زندگی میں موجود ہوتی ہے، جبکہ دوسری کو گیما کڑی والی ہیموگلوبن کہتے ہیں، جو کہ کسی حد تک بیٹا چین سے مشابہت رکھتی ہے۔ آپ انہیں A2 ایپسلان 2 اور A2 گیما 2 ہیموگلوبن کا نام دے سکتے ہیں، اور یہ انسانی جسم میں پیدائش سے قبل اور فوراً بعد موجود ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی بہت مؤثر آکسیجن بردار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قبل از پیدائش یا نوزائیدہ جنین کا زیادہ تر انحصار میٹرنل یا زچگی کے بہاؤ میں موجود آکسیجن پر ہوتا ہے، اسی لیے زیادہ تر آکسیجن زچگی کے بہاؤ سے آ رہی ہوتی ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ہم ایلوسٹیری کے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ دراصل ہیموگلوبن ایلوسٹیری کے زیر اثر مثبت تعاون ظاہر کرتی ہے۔ ہم اس مثبت تعاون کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ہیموگلوبن اور مایوگلوبن دونوں آکسیجن لے جانے والے مالیکیول ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مایوگلوبن میں 8 ہیلیکل ڈھانچے ہیں اور ان کے درمیان یہ 8 ہیلکس پورفائرین رنگ سے جڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا، اور یہ آکسیجن ایٹم کی ترسیل کر سکتے ہیں۔ عموماً مایوگلوبن پٹھوں کی طرف آکسیجن کی ترسیل کرتی ہے، مگر عجیب یہ ہے کہ مایوگلوبن آکسیجن کو آسانی سے نہیں چھوڑتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس جسم کے اعضاء تک آکسیجن لے جا سکتی ہے، مگر آسانی یا سہولت سے انہیں فراہم نہیں کر سکتی۔ جب تک کہ سیل یا خلیے میں واقعی آکسیجن کی قلت ہو جائے یا قحط پڑ جائے، تب تک یہ آکسیجن کو نہیں چھوڑتی۔ اس طرح کے حالات عموماً پٹھوں میں سخت ورزش کے باعث ہوتے ہیں۔ یہ مایوگلوبن اور ہیموگلوبن کا ایک 3D ڈھانچہ ہے۔ اگرچہ یہ ڈھانچہ ہیموگلوبن سے کافی مماثل ہے، مگر ان کی آکسیجن کی ترسیل میں زیادہ مماثلت نہیں ہے۔ بے شک ہیموگلوبن ایوولوشنری یا ارتقائی لحاظ سے تمام حیاتیات میں محفوظ ہوتا ہے، چاہے وہ ریپٹائل یعنی رینگنے والے جانور ہوں یا پرندے یا ممالیہ جانور۔ تاہم اس سب کے باوجود ان کے ہیموگلوبن میں کچھ انویرینٹ یعنی غیر متنوع امینو ایسڈ بھی موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر 9 امینو ایسڈ ہیموگلوبن پروٹین میں غیر متنوع، مستقل یا کنزروڈ ہیں۔ جب آپ اس پروٹین کے مختلف اولیگومر کی بات کرتے ہیں تو ان میں متعدد انٹریکشن یا روابط ہیں، جیسا کہ اولیگومر الفا میں کئی غیر کوولنٹ روابط ہیں جن کی وجہ سے یہ بندھا ہوتا ہے۔ متعدد غیر متنوع یا کنزروڈ امینو ایسڈ اس پاکٹ یعنی جیب میں موجود ہوتے ہیں جہاں ہیم کا مالیکول بندھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 9 غیر متنوع امینو ایسڈ آکسیجن بائنڈنگ کے لیے بہت اہم ہیں، اسی وجہ سے وہ مستقل طور پر وہاں موجود ہیں،
यहाँ मौजूद दीगर अमीनो एसिड अल्फ़ा हेलिकल ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी हैं, जबकि मज़ीद दूसरे अमीनो एसिड के बुनियादी हाइड्रोफोबिक या आबकश ढांचे की तश्कील के लिए ज़रूरी है। टर्शरी या सालसी स्ट्रक्चर से मुताल्लिक होने वाली गुज़िश्ता लेक्चर की तफसील को ज़रा याद करें। हमने देखा कि ज़्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड मिलकर एक ऐसा पिंजरा बनाते हैं जो कि अमूमन प्रोटीन के अंदरूनी हिस्से में मदफून होता है, और इसकी वजह से प्रोटीन की एक्टिव या फ़ाल साइट्स बेनकाब यानी ज़ाहिर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन फ़ाल साइटों के लिए अपना किरदार अदा करना मुमकिन हो जाता है। और इसी वजह से ये क्वाटरनरी या अरबई ढांचे बहुत अहम हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को फ़ाल बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से मिलने से पहले और बाद की शक्ल कुछ इस तरह दिखती है। शक्ल की ये तब्दीली इस गिफ्ट ढांचे में वाज़ेह नज़र आ रही है। ये दो मुख्तलिफ ढांचे हैं जो यहाँ नीचे भी दिखाए गए हैं। एक को ऑक्सी हीमोग्लोबिन जबकि दूसरे को डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ढांचा कहते हैं। उर्फ़ आम में हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन को आर हालत यानी एक पुरसुकून हालत कहते हैं, और हीमोग्लोबिन की वो हालत जब वो ऑक्सीजन की पाबंद नहीं है, इसको टाउट यानी ताव वाला ढांचा कहते हैं। और ये कशीदा या तना हुआ ढांचा है जो ऑक्सीजन का पाबंद होने के लिए तैयार है। दोनों ढांचों में आप बीटा चेन ऊपर और अल्फ़ा चेन को नीचे देख सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही पहला ऑक्सीजन का सालमा या मालिक्यूल इस हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, हीम से जुड़े अल्फ़ा और बीटा चेन की साख्त कदरे बदल जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। बज़ाहिर ये कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन जब आप इस पर तवज्जो मरकूज़ करें तो ये फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे कर्सर की मौजूदा जगह पर तवज्जो दें। आप देख सकते हैं कि लूप्स और हेलिसेस के ढांचे में किसी हद तक तब्दीली आई है। इसी तरह आप इस ढांचे की निचली तरफ भी तवज्जो दें, आपको ये दोनों एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ नज़र आएंगे, और यकीनन इसमें कुछ और तब्दीलियाँ भी होंगी जो इस तस्वीर में वाज़ेह नहीं है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का पाबंद होता है, इसके रवाबत यानी इंटरेक्शन में मामूली तब्दीली आ जाती है। इस तब्दीली को एलोस्टेरिक तब्दीली कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रोटीन तब्दील हो रहा है और ये इस मुतहर्रक यानी एनिमेटेड ढांचे में वाज़ेह है। जहां ऑक्सीजन के जुड़ने से प्रोटीन की शक्ल बदल जाती है, इसको एलोस्टेरिक कहते हैं। हकीकत में जैसे ही एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीम के साथ पैवस्त होता है, दोनों अल्फ़ा और दोनों बीटा जंजीरों की जगह में एक दूसरे के लिहाज से कदरे तब्दीली आती है। इस तस्वीर से जाहिर है कि जैसे ही ऑक्सीजन का सालमा हीमोग्लोबिन से पैवस्त होता है, अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट तकरीबन 15 डिग्री तक एक दूसरे के लिहाज से फिसल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर पहले ये ऐसा नज़र आता था, अपनी जगह किसी तरह से तब्दील कर दी है। और यह तब्दीली बहुत अहम है क्योंकि हीमोग्लोबिन में मौजूद पहला हीम जैसे ही ऑक्सीजन का पाबंद होता है, इस तब्दीली की वजह से बाकी तीनों पोजीशनें भी बेनकाब यानी ज़ाहिर हो जाती हैं। आसान अल्फाज में हीमोग्लोबिन में लिगेंड बाइंडिंग के लिए 4 पोजीशनें हैं। जैसे ही पहला ऑक्सीजन इससे जुड़ता है, बाकी तीनों पोजीशंस के लिए ऑक्सीजन का पाबंद होना आसान हो जाता है। इसलिए इसे एक मुस्बत कोऑपरेटिविटी या तामीरी तब्दीली कहते हैं। यानी ये साख्त या कन्फर्मेशन की तब्दीली है जो मज़ीद ऑक्सीजन के जुड़ने को आसान बनाती है, और इससे खामरे या एंजाइम के रिएक्शन काइनेटिक्स या तामुल की हरकियात पर असरात मुरतब होते हैं। आइंदा वीडियोज़ में हम हीमोग्लोबिन के एलोस्टेरिक मैकेनिज़्म और एंजाइम काइनेटिक्स यानी तामुल की हरकियात पर बहस करेंगे। मज़ीद ये कि हम ये भी देखेंगे कि कैसे मिकेलिस मेंटन मुसावात या इक्वेशन के मुकाबले में हिल इक्वेशन हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ जुड़ने और सिग्माइडल कर्व या ग्राफ की बेहतर वजाहत पेश करता है। मज़ीद तफसीलात के लिए बराए करम इस चैनल को देखते रहें।